کہ ہمارا آئینی نظام اور آئین کا رکھوالا سپریم کورٹ جو ہے آج 26ویں آئینی ترمیم کے سیاہ سائے تلے کام کر رہے ہیں، ہمارے حقوق پر ایک سیاہ سایہ منڈلا رہا ہے۔ تو آج کا جو مقدمہ تھا جس کی آج سنوائی ہوئی 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے، یہ ایک اہم مقدمہ ہے، تاریخی اہمیت کا مقدمہ ہے۔ پر میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اس ملک میں کوئی بھی مقدمہ بالآخر تاریخی اہمیت کا نہیں ٹھہرتا۔ ہم نے بہت سے مقدمے لیے ہیں، جیتے ہیں ماضی میں، وہ اصغر خان صاحب کا مقدمہ ہو، وہ 2009 میں مشرف کے ایمرجنسی کے خلاف جو ہم نے مقدمے کیے اور جیتے وہ ہوں، ان تمام مقدموں میں بہت بلند بانگ دعوے کیے گئے کہ آئندہ اس ملک میں کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آئین پامال ہو، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ عدلیہ کی آزادی پر حرف آئے۔ لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ چند سالوں کے بعد ہم اس گرداب میں گھوم کے واپس وہیں آ جاتے ہیں جہاں سے ہم چلے تھے، کوئی سفر ہمارا آگے کو نہیں بڑھا۔ تو ہم پھر ایک محکوم عدلیہ کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم پھر ایک ایسے نظام کا حصہ بن جاتے ہیں جس پہ جبر کی حکمرانی ہے۔ لیکن بہرحال ہم لڑتے رہیں گے، یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم لڑیں، ہر اس دور میں ہم کھڑے رہیں جب تاریکی کے سائے گہرے ہوتے ہیں، ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ عمران خان کا یہی حکم ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس کو ملک کی عوام کا، اس قوم کا یہ حکم ہے کہ ہم اس تاریکی کے خلاف لڑتے رہیں اور ہم یہ جنگ جاری رکھیں گے۔ خان صاحب کے اپنے مقدمات کا جہاں تک تعلق ہے، اس پہ بھی میں آپ کو اپڈیٹ دے دوں۔ آپ جانتے ہیں خان صاحب کے خلاف ایک مقدمہ قائم کیا گیا ہے 9 مئی کے حوالے سے، اس کو عام زبان میں GHQ حملہ کیس کہتے ہیں۔ ظاہر ہے عمران خان صاحب نے GHQ پہ کوئی حملہ نہیں کیا، وہ اس دن جیل میں تھے۔ 9 مئی کا جو دن ہے، آپ جانتے ہیں کس طرح ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں کس سفاکی کے ساتھ اور ٹی وی پہ لائیو وہ تمام عمل دکھاتے ہوئے گرفتار کیا گیا، بلکہ اغوا کیا گیا، جس پورے عمل کو سپریم کورٹ نے رد کیا اور غیر قانونی قرار دیا۔ لیکن خان صاحب کے خلاف 9 مئی کے حوالے سے اور ان کے رفقا عمر ایوب صاحب ہوں، شبلی فراز صاحب ہوں، صاحبزادہ حامد رضا ہوں، اور دیگر ہمارے بہت دوست، زرتاج گل بی بی ہوں، ان سب کے خلاف کیا مقدمہ بنایا گیا کہ چکری میں 4 مئی کو، اور اس کے بعد کہتے ہیں یا 5 مئی کو اور 9 مئی کو زمان پارک لاہور میں کہتے ہیں جی خان صاحب نے کوئی میٹنگ کی، اور اس میٹنگ میں یہ سازش تیار کی گئی کہ اگر وہ گرفتار ہوتے ہیں تو پھر ہم نے حملے کرنے ہیں فوجی تنصیبات پر۔ یہ بالکل ایک لغو بیانیہ ہے، اور اس بیانیے کو سپورٹ کرنے کے لیے، اس کی تائید کرنے کے لیے صرف 2 گواہ پیش کیے گئے، ایک گواہ اور دونوں پولیس اہلکار، کوئی ان کو ایسا بندہ نہیں ملا جس کو غیر جانبدار کہا جا سکے۔ تو یہ پولیس اہلکار کہتے ہیں، ایک کہتا ہے کہ میں چکری کھڑا تھا اور میں نے خان صاحب کو چائے پیتے ہوئے یہ گفتگو کرتے سنا، اور میں پاس آ کے کھڑا ہو گیا اور کسی کو پتہ نہیں چلا کہ میں پاس کھڑا ہوں، میں کرسی کے پیچھے کھڑا تھا اور میں نے سن لیا۔ ایک یہ گواہ ہے۔ دوسرا گواہ کہتا ہے کہ زمان پارک میں جو خان صاحب کا گھر ہے لاہور میں، اور جہاں ہر شخص جانتا ہے کہ باہر پولیس کا صرف پیرا نہیں، خان صاحب کی اپنی جو ذاتی سیکیورٹی تھی اس کے 3 کارڈن تھے، 3 دائرے تھے جن سے گزر کے کوئی شخص اندر جا سکتا تھا، اور نہ صرف اندر گیا وہ کہتا ہے میں، اور وہاں جو خان صاحب کا ایک بہت ہی پرائیویٹ لیونگ روم یا ڈرائنگ روم تھا اس میں بھی میں داخل ہو گیا، اور وہاں کسی نے مجھے نہیں دیکھا، اور میں چھپ کے کھڑا ہو گیا، پتہ نہیں میز کے نیچے چلا گیا یا صوفے کے پیچھے کھڑا ہو گیا، اور وہاں میں نے سنا کہ خان صاحب یہ حکم دے رہے ہیں کہ یہ کرنا، اور وہاں عمر ایوب صاحب بھی موجود تھے، اور وہاں صاحبزادہ حامد بھی موجود تھے، اور وہاں شبلی فراز بھی موجود تھے اور دیگر لوگ۔ ان 2 پولیس اہلکاروں کی گواہی پر آپ جانتے ہیں لوگوں کو 50 سال سزائیں دی گئی ہیں۔ عمر ایوب صاحب کو 4 مقدموں میں 10 سال کی سزائیں دی گئی ہیں۔ تو یہ کل شہادت ہے 9 مئی کی سازش کے حوالے سے، مبینہ سازش کے حوالے سے۔ تو اسی نوعیت کا ایک مقدمہ اب خان صاحب کے خلاف چلایا جا رہا ہے، اور اس مقدمے میں 3 ہفتے قبل یہ کہا گیا کہ اب یہ مقدمہ ویڈیو لنک کے ذریعے چلے گا، جس کا مطلب یہ تھا کہ خان صاحب اڈیالہ جیل میں اپنی کال کوٹری میں بیٹھیں گے، اور یہی کیا گیا۔ ان کے سامنے ایک موبائل فون پہ واٹس ایپ کال ملائی گئی جج صاحب کے نمبر پہ۔ ہم عدالت میں موجود تھے، پنڈی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں، وہاں یہ دکھایا جج صاحب نے، یہ دیکھو میرے فون پہ خان صاحب کی شکل نظر آ رہی ہے۔ نہ ہم خان صاحب سے بات کر سکتے تھے، نہ خان صاحب ہمیں کچھ ہدایت دے سکتے تھے، نہ سن سکتے تھے کہ کیا گواہ پیش ہو رہے ہیں، وہ کیا گواہی دے رہے ہیں۔ کہا گیا یہ خان صاحب کی حاضری ہو گئی، ہم نے ان کو پریزنٹ مارک کیا، یہ عدالت میں ہیں، اور اس طرح سے ٹرائل چلے گی۔
ہم نے اس ٹرائل کا بائیکاٹ کیا، واک آؤٹ کیا کمرہ عدالت سے. ہم نے کہا جب تک خان صاحب خود یہاں موجود نہیں ہوں گے، اپنے وکلاء کے ساتھ نہیں بیٹھے ہوں گے، اپنے خاندان کے ساتھ نہیں بیٹھے ہوں گے، خود نہیں سن رہے ہوں گے کہ ان کے خلاف کون کیا گواہی دے رہا ہے، آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکیں گے گواہوں کی. اور گواہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ خان صاحب کی موجودگی میں کانپنے لگ جاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہوئے ان کی زبان لڑکھڑاتی ہے. تو ہم نے کہا یہ حق ہے خان صاحب کا کہ جو ان کے خلاف گواہی دینے اگر کوئی آتا ہے تو وہ موجود ہوں، ان کی شخصیت وہاں موجود ہو، ان کا وجود کمرہ عدالت میں ہو. تو ہم نہیں مانتے اس ٹرائل کو. باہر آ کر میں نے آپ دوستوں کے ساتھ، میڈیا کے ساتھ ایک پریس ٹاک کی. اس پریس ٹاک کو امریکہ کے ایک جو بہت مشہور اینکر ہیں، انٹرویو کرتے ہیں، مہدی حسن صاحب، انہوں نے اٹھایا اور میرا نام لے کر انہوں نے خواجہ آصف صاحب سے اپنے انٹرویو میں یہ کہا کہ سلمان اکرم راجہ says that trial of عمران خان is being carried out through a WhatsApp call. اور اس انٹرویو نے تھر تھرلی مچائی پوری دنیا میں، ایک ہنگامہ پیدا ہوا اور اس کے بعد ان کو پیچھے ہٹنا پڑا. ہم عدالت بھی گئے، راولپنڈی بینچ لاہور ہائی کورٹ کا، وہاں بھی ہم نے کہا کہ ہمیں یہ قبول نہیں ہے، اور خان صاحب نے اعلان کیا کہ وہ اس ٹرائل کا بائیکاٹ کریں گے. تو وہ جو ویڈیو لنک ٹرائل کا نوٹیفیکیشن تھا وہ واپس لے لیا گیا. آج اڈیالہ جیل میں ایک دفعہ پھر عدالت لگی، لیکن آج وہاں یہ سما تھا، وہیں سے میں ابھی آ رہا ہوں، کہ خان صاحب تو جیل میں تھے ہی، لیکن باقی ملزمان جو بیل پہ ہیں کسی کو اندر نہیں جانے دیا گیا. ان ملزمان کے وکلاء کو اندر نہیں جانے دیا گیا. صرف خان صاحب کے 3 وکلاء اندر گئے، لیکن خان صاحب کو آج پیش نہیں کیا گیا، یا خان صاحب خود نہیں آئے اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے. تو جو ٹرائل اب پھر ایک دفعہ اڈیالہ جیل میں کھیلی جا رہی ہے، اس کا ہم بھرپور ایک احاطہ آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے. قوم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے متفقہ لیڈر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں، جو اندرونی یہ خود منصوبہ ساز سروے کراتے ہیں، ان کے حالیہ تازہ ترین سروے میں ان کو بتایا گیا ہے کہ خان صاحب کی مقبولیت پاکستان میں ہر روز بڑھ رہی ہے. آج یہ 80-85% پہ کھڑی ہے، کوئی قریب بھی نہیں ہے خان صاحب کے. جتنی دیر یہ خان صاحب کو رکھتے ہیں، ان کا عزم پاکستان کے عوام کے دلوں میں گہرا ہوتا جا رہا ہے، ان کے لیے عقیدت گہری ہوتی جا رہی ہے. تو یہ بات یہ جانتے ہیں، اور یہ نظام بوکھلایا ہوا ہے. ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ خان صاحب کا اور پاکستان کی عوام کا جو رشتہ ہے، جو رابطہ ہے، اس کو ہم کیسے توڑیں. کبھی ویڈیو لنک کے ذریعے توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی کال کوٹری میں عدالت منعقد کر کے توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ رشتہ ہے کہ نہیں ٹوٹ رہا، اور پہلے سے زیادہ ہر روز وہ مضبوط تر ہوتا چلا جا رہا ہے. تو یہ ہے 9 مئی کے مقدمے کا حال. اسی قسم کا ایک مقدمہ لاہور میں بھی ہے، اس کو بھی ہم آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے، اور وہاں بھی یہی 2 گواہ ہیں. ان 2 گواہوں کے علاوہ ان کو کوئی تیسرا گواہ، کوئی اور شہادت نہیں ملی. انہی 2 گواہوں کو لے کر یہ پورے ملک میں پھر رہے ہیں. اور میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ محمد عباس، جج ATC سرگودا، ان 2 گواہوں کے حوالے سے فیصلہ دے چکے ہیں، جس میں ان کی گواہی کو وہ مضحکہ خیز قرار دے چکے ہیں. اور اس فیصلے، اور تمام جو اس مقدمے میں ملزمان تھے، ان کو بری کر چکے ہیں سرگودا میں. اس فیصلے کے خلاف اپیل اس وقت ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے سرکار کی. اور اس کے باوجود انہی گواہان کی گواہی کی بنیاد پر انہوں نے فیصلہ آباد میں لوگوں کو معتوب ٹھہرایا، ان کے خلاف فیصلے لیے. تو ہم اس حوالے سے بھی عدالت اب جا رہے ہیں کہ کیا ایک رد شدہ گواہی کی بنیاد پر آپ مزید لوگوں کے خلاف مقدمہ قائم رکھ سکتے ہیں، جب تک کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ فیصلہ نہ دے کہ ان کی گواہی قابل قبول ہے یا نہیں ہے. یہ بات بھی اگلے چند دنوں میں آپ کے سامنے آئے گی. دوسرا مقدمہ جو خان صاحب کے خلاف اس وقت چل رہا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں توشہ خانہ 2. آپ جانتے ہیں ایک توشہ خانہ 1 مقدمہ تھا جس میں خان صاحب کو سزا ہوئی. وہ سزا ہائی کورٹ میں معطل ہو چکی ہے، یا سپریم کورٹ میں بلکہ معطل ہو چکی ہے. توشہ خانہ 2 بھی بالکل اسی قسم کا ایک مقدمہ ہے، اور اس حوالے سے ہم ہائی کورٹ گئے ہوئے ہیں کہ یہ ایک ہی مقدمہ ہے، اس کو آپ بار بار نہیں چلا سکتے. اس کو ایک نیا نام دے کر آپ نہیں چلا سکتے. خان صاحب کے دور میں جو کچھ بھی تحفے انہوں نے خریدے، اس کو ان تحفوں کی جو قیمت تھی وہ حکومتی اسیسرز نے لگائی، جن کا تعین FBR کرتا ہے. FBR کے افسران نے کہا کہ اس تحفے کی یہ قیمت ہے، اس قیمت پر قانون کے مطابق خان صاحب نے وہ تحفے خریدے. تو کوئی جرم اس میں نہیں بنتا. آج آپ پھر کسی کو کھڑا کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، اس تحفے کی در حقیقت یہ قیمت تھی.
بتائیں پھر اس وقت کیوں ایف بی آر نے یہ قیمت مقرر کی؟ خان صاحب کس طرح اس میں معطوف ٹھہرتے ہیں؟ کس نے یہ گواہی دی ہے یا کس نے یہ ثابت کیا ہے کہ کوئی جبر تھا، کوئی دباؤ تھا ایف بی آر پہ؟ کون سا ایف بی آر کا افسر ہے آج یہ لوگوں کو پیش کر کے، کوئی عنایت شاہ، کوئی فلانا شاہ، کہ جی میں نے کہا تھا ایف بی آر کے افسران کو کہ اس کی قیمت کم لگاؤ؟ تم کون تھے؟ تمہارا کیا دباؤ تھا ایف بی آر کے اوپر کہ تمہارے کہنے پر انہوں نے قیمت کم لگا دی؟ تو یہ لغو مقدمات ہیں جن کا سامنا ہے خان صاحب کو۔ ہم نے ہائی کورٹ میں درخواست دی تھی کہ جو توشہ خانہ 2 کا مقدمہ ہے اس کو کوش کیا جائے، اس کو ختم کیا جائے، کیونکہ ایک دفعہ توشہ خانہ کے حوالے سے مقدمہ خان صاحب پہ چل چکا ہے۔ ہماری وہ درخواست مہینوں نہیں لگی، آج وہ لگی تھی، لیکن آج اس میں جج صاحب نے ایک غیر معینہ مدت کے لیے درخواست کو التوا میں ڈالا ہے، نوٹس کر دیا ہے، جبکہ توشہ خانہ 2 میں اڈیالہ جیل میں کل بھی سماعت مقرر ہے اور پرسوں بھی ہم سمجھتے ہیں سماعت ہوگی اور یہ مقدمہ اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا، اور کیا فیصلہ ہوگا آپ میں وہ سمجھ سکتے ہیں۔ تو ہم احتجاج کرتے ہیں کہ ہائی کورٹ نے ہماری بات کو نہیں سنا، ہمیں وہ موقع نہیں دیا جس کے ہم اور خان صاحب اور پاکستانی قوم مستحق ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق ان کے خلاف مقدمہ چلے۔ ایک اور بات جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب کو شاید اڈیالہ جیل سے کہیں منتقل کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ہمیں بہت تشویش ہے، اور بظاہر یہی لگتا ہے کہ جو منصوبہ ہے خان صاحب کو منظر عام سے ہٹانے کا، خان صاحب کا جو رابطہ ہے اپنے خاندان اور وکلاء کے ساتھ، اس رابطے کو ختم کرنے کا جو منصوبہ ہے، یہ اسی کی کوئی کڑی ہمیں نظر آتی ہے۔ اور خان صاحب نے کل بڑے واضح الفاظ میں یہ کہا اور ہمیں ہدایت دی ہے کہ اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو پھر پاکستانی قوم کو میرا پیغام دو کہ انہیں مزاحمت کرنی ہوگی۔ ہم یہ نہیں مانیں گے اس ظلم کے ضابطے کو، ہم خان کو بالکل کسی کال کوٹری کی نظر نہیں ہونے دیں گے۔ تو یہ ایک ہمارا واضح اعلان ہے کہ اگر ایسا کوئی منصوبہ ہے اور اس پہ عمل ہوتا ہے تو پھر ہمارا رد عمل جو ہے وہ وہی ہوگا جو ایک غیور قوم کا ہونا چاہیے۔ ہم آئین اور قانون کے بالکل رکھوالے ہیں، ہم آئین اور قانون کا ہمیشہ پاس کرتے ہیں، لیکن ہمارا رد عمل جو ہے وہ آئین اور قانون کے دائرے میں شدید ترین ہوگا۔ تو یہ بات بالکل واضح رہے۔ ایک اگلا مقدمہ جو اگلے چند دنوں میں ہمارے سامنے آنے والا ہے وہ یہ سو کالڈ القادر ٹرسٹ کا ہے، جو 190 ملین پاؤنڈ کی بات کی جاتی ہے۔ یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ سزا ہوئے اب 8-10 ماہ ہو گئے ہیں۔ سزا کی معطلی کی جو ہماری درخواست ہے وہ نہیں لگ رہی تھی۔ کئی بار ہم ایک وفد کی صورت میں اسلام آباد ہائی کورٹ گئے ہیں، وہاں چیف جسٹس صاحب سے ہم ملے ہیں، ہم نے احتجاج